مجھے اس درخت کے پیچھے چھپے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کا یقین کر کے اب میں یہاں سے اٹھی تھی، اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف پھیلا سناٹا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں۔ ان انجان راستوں پر بھٹک کر میں گھر جانے کا راستہ مکمل طور پر بھول چکی تھی، پھر بھی آنسو بہاتی ہوئی ایک طرف چلنے لگی۔ میں ابھی سڑک تک جانے کا راستہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک ضعیف عورت تھی، بڑی سی چادر سے منہ ڈھانپے مجھے کہہ رہی تھی، بیٹی اس خوفناک جنگل میں کیوں بھٹکتی پھر رہی ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں باہر جانے کا راستہ دکھاتی ہوں۔ اس گھنے جنگل میں اس بوڑھی کی موجودگی حیران کن تھی۔ پھر میں اس کا یقین کر کے اس کے ساتھ چل پڑی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میرا نام زارا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھر سے تھا جہاں پر انسانوں کی کوئی عزت نہ تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رشتوں میں محبت نام کی کوئی بھی چیز نہ تھی۔ ابو امی سے سخت نفرت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی کو 20 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ انہیں ایک بیٹا پیدا کر کے نہ دے سکی تھی، جس کا ابو کو بے حد رنج تھا۔ جب خاندان والے انہیں تانا دیتے کہ صغیر احمد تمہارا بڑھاپا کیسے گزرے گا، تمہارے ہاں تو کوئی جوان بیٹا بھی نہیں، یہ باتیں سن کر ابو کو نہایت غصہ آتا اور وہ اپنا غصہ امی کے اوپر اتارتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے تو کبھی گالم گلوچ۔ اس صورتحال میں ہم تینوں بہنیں کسی کونے میں چھپ جایا کرتی تھی، کیونکہ ہمیں اپنے ابو کے غصے سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ جب بھی ابو دادی سے ہو کر آتے تو دادی ان کے اتنا کان بھر دیا کرتی کہ وہ گھر آ کر اپنی نفرت کا اظہار ہم بہنوں اور ہماری امی سے ضرور کرتے تھے۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور میں نے 12 جماعتیں پڑھ لی تھی۔ مجھ سے چھوٹی سارا اور مائرہ تھی جو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ابو نے کبھی ہمیں گود میں اٹھا کر پیار کیا ہو، بلکہ وہ ہم تینوں بہنوں سے عجیب سی بیزاری کا اظہار کرتے۔ ایک ہماری امی ہی تھی جو دن رات ہمارے ناز و نخرے اٹھایا کرتی اور ہماری ہر ضرورت کی چیز ہمیں لا کر دیا کرتی۔ ابو جس جگہ پر نوکری کرتے تھے ان کی تنخواہ اچھی تھی، جس میں ہم تینوں بہنیں بہت ایسے اپنی زندگی گزارتے، لیکن ابو کبھی بھی اپنی پوری تنخواہ امی کو نہ دیا کرتے تھے۔ وہ صرف خرچے کے نام پر تھوڑی سی رقم امی کو تھما دیا کرتے تھے۔ امی کو سلائی آتی تھی، اسی وجہ سے ان کے محلے میں اچھی سلائی کی دھوم تھی، جس کی وجہ سے محلے کے اچھے گھرانے کی خواتین ان سے کپڑے سلوا کر اچھی سلائی دے دیا کرتی، جس سے امی اپنی اور ہماری تمام ضرورتیں پوری کر لیا کرتی تھی۔ اب امی اور ابو دونوں بڑھاپے کی جانب مائل تھے۔ ابو سے نوکری نہیں ہو رہی تھی تو دوسری طرف امی کی بینائی بھی سلائیاں کر کر کے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ نوکری کر کے ابو کا سہارا بنوں گی اور ان کے بیٹا نہ ہونے کی خواہش کو میں اس طریقے سے پوری کروں گی، انہیں بیٹا بن کر میں ضرور دکھاؤں گی۔ پھر ایک دن ابو کی فیکٹری سے فون آیا جب انہیں کمپنی میں ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال چلے گئے تھے۔ ابو بھلے ہی ہم سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہتے تھے، لیکن میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے یہ بات سن کر ہم رونے لگے اور میں فوراً امی کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ابو کو ایک دل کی بیماری ہو گئی تھی، جس کا علاج کروانا بہت ضروری تھا، ورنہ انہیں کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا تھا، جو ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اب میں اور امی ابو کو گھر لیے آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابو گھر آ کر بہت چپ سے تھے، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ابو کو ہرگز کام کے لیے فیکٹری نہیں جانے دینا، بلکہ میں خود ہی کوئی نوکری ڈھونڈ کر ابو کی جگہ پر نوکری کروں گی۔ پھر میں کافی دنوں تک سڑکوں پر خواری کرتی رہی۔ ہمارے محلے سے 2-3 لڑکیاں کسی فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ میں نے ان سے کہہ رکھا تھا جیسے تمہاری فیکٹری میں کوئی جگہ خالی ہو تو مجھے نوکری دلوا دینا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تمہیں ضرور کام پر لگوا دیں گے۔ کافی دن گزر گئے لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ میں نے خود ہی مختلف جگہوں پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کافی دن کے بعد مجھے ایک نوکری مل گئی تھی، لیکن جس فیکٹری میں مجھے نوکری ملی تھی وہ گھر سے کافی فاصلے پر تھی۔ لیکن ایک اچھی بات تھی کہ ان کی بس روزانہ ورکروں کو لینے اور چھوڑنے آتی تھی۔ امی میرے اکیلے جانے اور آنے کی وجہ سے پریشان تھی،
لیکن میں نے امی کو کہہ دیا تھا جس طرح اور لڑکیاں کام کر کے اپنا گزارا کر رہی ہیں ایسے میں بھی کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر امی چپ ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے فیکٹری میں جاتے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن فیکٹری کی بس خراب ہو گئی۔ ابھی راستہ آدھا بھی نہ ہوا تھا اور چونکہ میں نئی تھی اس لیے مجھے راستوں کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا۔ بس کا ڈرائیور کہنے لگا بس ٹھیک ہونے میں کافی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اسی لیے اس سے پہلے کہ رات کا اندھیرا زیادہ پھیلے آپ لوگ اپنے اپنے گھر جانے کا بندوبست کر لیں۔ تمام لڑکیوں کے گھر نزدیک تھے، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے گھر چلی گئیں، لیکن میرا تو گھر بہت دور تھا اور پھر میرے ساتھ آنے جانے والی کوئی لڑکی بھی نہ تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کو تھا، میں جلدی پیدل گھر کی طرف جانے لگی۔ ہر طرف پھیلا سناٹا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے 3-4 قدموں کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 اوباش قسم کے لڑکے تھے جو میرا پیچھا کر رہے تھے۔ یوں سڑک پر اکیلی لڑکی کو جاتا دیکھ کر شاید انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھوں اور ماتھے سے پسینہ پھوٹنے لگا، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور میری چال سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی ہمیں دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ جب بھی آپس میں زور سے کہکا لگا کر باتیں کرنے لگے، یوں اپنے پیچھے لڑکوں کو لگا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، اس لیے اتنی تیز بھاگنے لگی کہ میرے پاؤں سے چپل تک نکل گئی تھی۔ آس پاس نہ تو کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی آدمی جس سے میں مدد مانگ سکتی۔ میرے تیز بھاگنے پر انہوں نے بھی میرے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنی چپلیں وہیں چھوڑی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی جس طرف کو راستہ نظر آیا بھاگنے لگی۔ کچھ دیر تک تو وہ لوگ میرا پیچھا کرتے رہے، پھر میری ایک جگہ چھپ جانے پر وہ کافی دیر تک مجھے ڈھونڈنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ میں ایک جھاڑیوں کے پیچھے چھپی تھی۔ جب کافی دیر تک ان کی آوازیں میرے کانوں میں نہ آئیں تب تھک ہار کر میں ان جھاڑیوں سے نکلی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ ہر طرف کالا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ تک نہ سجائی دے رہا تھا۔ میں ابھی آگے جانے کا سوچ ہی رہی تھی تب اچانک مجھے وہ بوڑھی عورت ملی جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے بہت دور نکل آئی تھی، لیکن مجھے کوئی سڑک نہ ملی تھی۔ تھک ہار کر میں اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی اماں آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ پھر اس نے اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی چادر منہ سے نکال کر مجھے دیکھا تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی بوڑھی عورت نہ تھی بلکہ اس کا بے تحاشا خوفناک چہرہ کسی اور دنیا کی مخلوق بتا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کھینچ کر اپنے قریب کرتی میں نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز بھاگنے لگی۔ وہ بوڑھی عورت اپنی لاٹھی لیے میرے پیچھے بھاگتی مجھے کہہ رہی تھی رکو میری بات سنو، لیکن میں اسے مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کافی دور تک بھاگنے کے بعد میری حالت اور بھی بری ہو رہی تھی اور رات بھی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک ہی میری نظر ایک جگہ پر چمکتی ہوئی روشنی پر پڑی۔ وہاں پر موجود روشنی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ضرور وہاں پر کسی نہ کسی کا گھر موجود ہے۔ اگرچہ وہ روشنی بہت دور تھی لیکن میں پیدل چل کر اس تک پہنچ سکتی تھی۔ آج کی رات اگر میں کسی گھر میں گزار لیتی تو صبح ہوتے ہی میں واپس اپنے گھر جا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے پاؤں جگہ جگہ سے چھل گئے تھے اور ان میں سے خون بھی رس رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ بس میں وہاں تک جانا چاہتی تھی جہاں پر مجھے وہ روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ دل میں خیال آیا میں اتنی دیر تک گھر نہیں پہنچی ہوں، امی بیچاری کی کیا حالت ہوگی، اور شاید ابو تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ میں سوچنے لگی اگر صبح ہو بھی گئی تو میں کیا منہ لے کر گھر جاؤں گی، شاید امی ابو مجھے اب قبول نہ کریں۔ یہی سوچ کر میں خود کو رونے سے باز نہ رکھ پا رہی تھی۔ پھر کافی لمبا سفر کرنے کے بعد اس چمکتی ہوئی روشنی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ہر طرف سفید دھواں اٹھ رہا تھا اور اس دھوئیں کے پار مجھے نظر آ رہا تھا وہاں کوئی گھر نہ تھا بلکہ ایک اونچا لمبا خوبصورت محل تھا۔ ایسے محلات عموماً میں نے کہانیوں اور فلموں میں ہی دیکھے تھے۔ میں کافی دیر تک کھڑی اس خوبصورتی کو دیکھتی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے اس محل کا بڑا سا گیٹ اپنے ہاتھوں سے بجانے لگی۔ اچانک ہی
गेट खुला, लेकिन इसमें कोई भी इंसान नजर ना आया था। मैं हैरान थी, क्या गेट खुद ब खुद खुला है? फिर डरते डरते अंदर दाखिल हो गई। बाहर से नजर आने वाला खूबसूरत महल अंदर से और भी हसीन था। सफेद मार्बल से सजा हुआ खूबसूरत सहन, कमरे के दरवाजे बिल्कुल सफेद, ऐसे लगता जैसे चांदी के बने हुए हों। बड़े बड़े फानूस इस महल के अंदर लगे हुए थे। वहां पर चलने फिरने वाले लोग एक दूसरे से बातें तक ना कर रहे थे। कोई आ रहा था तो कोई अपनी धुन में जा रहा था। किसी की नजर भी मुझ पर ना पड़ी थी। अचानक ही मेरी नजर हॉल में मौजूद तख्त पर बैठी हुई एक दोशीजा के ऊपर पड़ी। मैं खुद भी एक अच्छी शक्लो सूरत की मालिक एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो दोशीजा जो मुझसे कई गुना हसीन थी। मैं कितनी देर तक उसे देखती रही। वो खूबसूरत दोशीजा न जाने क्यों आंसू बहाती निहायत गमगीन नजर आ रही थी। अचानक ही इसके पास खड़े हुए एक बड़े उम्र के मर्द की नजर मुझ पर पड़ी। जब वो मुझे हैरत से देख रहा था तो मैं निहायत खौफजदा हो गई। मैं सोचने लगी शायद वो मुझे यूं बिना इजाजत इस महल के अंदर आने पर गुस्सा करे। वो इशारे से मुझे अपने पास बुला रहा था। अब मेरे पास इसके करीब जाने के अलावा कोई चारा भी ना था। मैं छोटे छोटे कदम उठाती इस तक पहुंच गई। वो हसीन लड़की जो रो रही थी, अब वो भी अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर मुझे देख रही थी। मैं जब इसके पास जाकर खड़ी हुई तो वो मर्द मुझे कहने लगा कि लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम यकीनन एक आदमजादी हो। हम हरगिज किसी भी इंसान को अपने महल में आने की इजाजत नहीं देते, तो फिर तुम कैसे अंदर आ गई? इसकी आवाज में एक खौफनाक गरज थी। फिर मैं कांपते हुए लहजे में उसे कहने लगी, मैं बहुत लाचार और बेबस हालत में हूँ। इस वक्त मुझे रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था। जब भी मैं आपके महल को देखकर यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने रोते रोते उन्हें पूरी बात बताई कि किस तरह से मैं रास्ता भटककर इस जंगल में आ गई थी और मेरे पीछे खतरनाक गुंडे पड़े थे। वो लड़की भी मेरी कहानी बड़े गौर से सुन रही थी। फिर इस बड़ी उम्र वाले आदमी से कहने लगी, हाँ, ये लड़की मजबूर और बेबस नजर आती है। आप उसे एक रात के लिए इस महल में रुकने की इजाजत दे दें। इस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। फिर वो आदमी मुझसे कहने लगा, क्या तुम कंवारी हो या फिर शादीशुदा हो? मैं इस आदमी के इस सवाल से हैरान हो गई थी। फिर मैं कहने लगी, नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अभी मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है। फिर मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, हमें एक कंवारी लड़की की जरूरत थी। आज वो तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई। अगर हम तुम्हें मालो दौलत और जेवरात दें और बदले में तुमसे एक काम करने का कहें तो क्या तुम हमारी बात मानोगी? मैं इनकी बात सुनकर डर गई थी, लेकिन बहुत सी दौलत पाने की ख्वाहिश ने मेरे दिल ने मुझे कहा कि मैं इसकी बात मान लूं। इसीलिए मैंने बगैर सोचे समझे इस बड़ी उम्र वाले आदमी से कह दिया कि मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे इस वक्त बहुत से पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे सर पर कोई बड़ा भाई नहीं और दूसरी तरफ मेरे अब्बू को एक लंबे और महंगे इलाज की जरूरत है। फिर वो आदमी मुझसे कहने लगा, ठीक है, अगर तुम हमारी बात मानने पर राजी हो तो तुम आज हमारे महल की शाही मेहमान हो। हम तुम्हें इतनी इज्जत देंगे कि कभी तुम्हें किसी इंसान ने ना दी होगी। अब तुमने हमारी बात मानने का कह दिया तो हम तुम्हें ये बात बता देते हैं कि आखिर हम तुमसे क्या करवाना चाहते हैं। ये कहकर इसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया और फिर मुझे कहने लगा, ये मेरी बेटी जिनजादी माला है। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि तुम्हारे सामने नजर आने वाले हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। ये पूरा महल ही जिन्नाती महल है। मेरी बेटी जिनजादी माला ने अपनी पसंद की शादी एक दूसरे कबीले के जिनजात से की थी, लेकिन वहां पर एक खतरनाक शैतानी जिनजादी रहती है जो इस जिनजादे से मोहब्बत करती थी। इसने हसद और जलन में आकर मेरी बेटी के ऊपर ऐसा खतरनाक अमल करवाया कि वो अब मां बनने के काबिल नहीं। अब ये बात सोचकर मेरी जिनजादी बेटी दिन रात रोती है, लेकिन इसके शौहर को हर हालत में बच्चा चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर उसे बच्चा ना हुआ तो वो मेरी बेटी जिनजादी को छोड़कर इस शैतानी जिनजादी से शादी कर लेगा। अगर हम किसी दूसरी जिनजादी से बच्चा पैदा करवाते हैं तो ये बात इस जिनजादे को मालूम हो जाएगी, लेकिन तुम एक आदमजादी हो और अगर तुम हमारा ये काम कर दोगी तो हम तुम्हें इसके बदले में बहुत मालो दौलत और जेवरात देंगे।
میرے پاس بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے میں عمل کر کے یہ ساری دنیا والوں سے راز چھپا کر رکھ سکتا ہوں. تم بھی یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی اور میری بیٹی جن زادی مالا کو ایک بچہ پیدا کر کے دو گی. اس کی بات سن کر تو میں گرنے کو ہو گئی تھی. بھلا میں کنواری لڑکی اس جن زادی مالا کو کہاں سے ایک بچہ دے سکتی تھی؟ پھر مجھے پریشان ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. ہمارے محل میں ایک ایسا جادوئی پھل ہے جسے کھانے سے کوئی بھی آدم زادی حاملہ ہو سکتی ہے. تم نے یہ پھل 3 دفعہ کھانے ہیں اور پھر ٹھیک 3 مہینے بعد تم ایک بچہ پیدا کر کے میری بیٹی کو دے دینا. اس طرح میری جن زادی بیٹی کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور تمہاری ضرورت میں پوری کر دوں گا، وہ بھی تمہیں بے تحاشا دولت اور مال و زیورات دے کر. میں نے بغیر سوچے سمجھے انہیں ہاں کر دی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنا بڑا کام کروانے والے ہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس محل میں آ کر بری طرح پھنس گئی تھی، لیکن وہ جن زادی مالا مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. اب میں ڈر بھی رہی تھی کہ اگر میں نے انہیں منع کر دیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے. ہو سکتا ہے وہ مجھے مار کر وہیں کسی جنگل میں پھینک دیتے. مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ جن زاد مجھے کہنے لگا، دیکھو تم نے کام کرنے کی حامی بھر لی ہے. اب اگر تم اس سے انکار کرتی ہو تو یاد رکھنا میں انکار کرنے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں. اب اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا. میں نے اس کی بات مان لی تھی، اس لیے خاموشی سے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے میں یہ بات ماننے کے لیے ہاں کرتی ہوں. میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی محل میں جشن کا سماں پیدا ہو گیا. تبھی اس بوڑھے جن زاد نے اپنے محل کے نوکروں کو بلایا اور انہیں کہنے لگا فوراً ہی اس لڑکی کے لیے خوبصورت ریشمی لباس تیار کروایا جائے اور ایک لذیذ کھانوں کا دسترخوان اس کے سامنے پیش کیا جائے. میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ سب لوگ میری اتنی آؤ بھگت کیوں کر رہے تھے. بدلے میں بھی ایک ایسا کام کرنے جا رہی تھی جس سے مجھے بہت خطرہ تھا. تھوڑی ہی دیر بعد میرے پھٹے پرانے کپڑے تبدیل ہو چکے تھے. میرے پاؤں میں 1 انچ کی خوبصورت جوتی، سر پر نگینوں سے سجا ایک تاج رکھا تھا. پھر وہ جن زادی مالا میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک بڑی سی ٹیبل کے پاس لے گئی جس پر لذیذ کھانوں کی خوشبو میری بھوک کو جگا رہی تھی. میں شہزادی جن زادی کے برابر میں بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی. وہ سب میری ہاں سن کر بہت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو بہت بری طرح سے ان کے درمیان پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی. یوں ہی رات گزر گئی اور پتہ ہی نہ چلا. پھر جیسے ہی میرے جانے کا وقت ہوا تو اس بوڑھے جن زاد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اب تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم آج یہاں سے چلی جاؤ، لیکن یاد رکھنا ٹھیک 3 مہینے بعد تمہیں یہاں پر دوبارہ آنا ہوگا. اگر تم یہاں نہ آئی تو ہم تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. یہ دیکھو تمہارے سامنے ایک تھالی رکھی ہوئی ہے جس میں ایک سرخ سبز اور پیلے رنگ کا پھل رکھا ہے. وہ تم نے ایک ایک کر کے کھا لینا ہے. ان پھلوں کے بیجوں میں ایک راز چھپا ہے. جو بھی ان پھلوں کو کھاتا ہے وہ ایک جن زاد کو پیدا کر کے دیتا ہے. آج سے تمہاری کوکھ میں میری جن زادی مالا کا بچہ جنم لینا شروع کر دے گا. اس جن زادے کی باتیں انتہائی خوفناک تھی. میں ہرگز ان پھلوں کو نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن اب میری مجبوری تھی. اگر نہ کھاتی تو شاید وہ مجھے وہیں قتل کر دیتے. دل ہی دل میں روتے ہوئے میں نے ان پھلوں کو اٹھا کر کھا لیا. میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ان پھلوں کے کھانے سے میری صحت پر کوئی اثر تو نہ پڑے گا، یا کسی کو یہ بات پتہ تو نہ چلے گی کہ میری کوکھ میں ایک جن زادی عورت کا بچہ پل رہا ہے. لیکن میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ان سے یہ بات پوچھ نہ سکی. میرے پھل کھانے کے بعد وہ بوڑھا جن زاد اپنی بیٹی سے بڑے شاطر انداز میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی گیم میرے ساتھ کھیل لی ہو. پھر میں نے اس سے التجا کی کہ اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک رات گھر سے باہر گزارنے پر نہ جانے میرے گھر والے مجھے قبول کریں گے یا نہیں، اور مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ بھی نہیں پتا. پھر اس نے ایک اشارہ کیا اور ایک جن زاد اڑتا ہوا آیا اور اس محل کے سردار کے پاس پہنچ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جو اس نے مجھے تھما دیا اور کہنے لگا، تم نے ہمارا آدھا کام کیا ہے، اسی لیے یہ تمہارا آدھا انعام. جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا.
میں نے اس تھیلے کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ خوبصورت قیمتی ہیرے اور سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھیلا خاصا قیمتی لگ رہا تھا۔ پھر وہ بوڑھا جنزاد مجھے کہنے لگا، اگر تمہارے گھر والے تمہیں قبول نہ کریں تو یہ تھیلا ان کے ہاتھ میں تھما دینا، وہ چپ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کے رہنے والے انسان کس قدر لالچی اور دولت کے بھوکے ہیں۔ یہ دولت دے کر ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ مجھے اس بوڑھے جنزادے کے اوپر بہت غصہ آیا جو میرے گھر والوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میری مجبوری تھی، میں اسے کیا کہہ سکتی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد جب میں وہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو اس سردار کا ایک نوکر جنزاد مجھے میرے گھر کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور پھر ایسا لگا جیسے میرا وجود ہوا میں معلق ہو کر اڑ رہا ہو۔ اپنے گھر کی طرف میں جا رہی تھی، پھر اس نے مجھے گلی کے پاس اتارا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اس تھیلے کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے قریب گئی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔